الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فصیح و بلیغ اور جیل و شان حجۃ الوداع والے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد یوں صحابہ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اما بعد ایھا الناس الا وان ربکم واحد الا وان آباءکم واحد الا لا فضل لعربی الا عجمی ولا لعجمی الا عربی ولا لاسود الا احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، کان کھول کر سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا باپ ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ سرخ رنگ والے کو کالی رنگت والے پر، بجز تقوی کے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الا هل بلغت؟ قالوا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او آمن السامع۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی جناب میں تم سے ہی زیادہ، اللہ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ کان کھول کر سن لو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں؟ سب نے کہا اللہ کے رسول نے اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بسا اوقات جس کو بعد میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا وہ آج سننے والوں سے زیادہ عقل مند ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثم قال ایو شہر ھذا وسکتوا فقال ھذا شہر حرام ایو بلد ھذا وسکتوا وقال بلد حرام ایو یوم ھذا وسکتوا قال یوم حرام ثم قال ان اللہ تعالی قد حرم دماءکم واموالکم وأعراضکم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا إلى أن تلقوا ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ شہر حرام ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ سب چپ رہے۔ فرمایا، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ خود ہی فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے۔ ان
ارشادات کے بعد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں کو، تمہارے اموال کو، تمہاری آبروؤں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے، جس طرح یہ مہینہ اس تمہارے شہر میں اور اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے، اور یہ حرمت اس روز تک برقرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ لوگو بتاؤ تو کیا میں نے اللہ کے احکامات تمہیں پہنچا دیے ہیں؟ سب نے کہا بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہم اشہد ثم قال انکم ستلقون ربکم ویسألکم عن اعمالکم الا هل بلغت؟ قال الناس نعم قال اللہم اشہد الا وان من كانت عنده امانته فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ۔ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أَدْعُ دَمْ عباس بن ربیعہ بن حارث كان مسترضعا في بني سعد بن لیث وقتلوه هذیل ألا هل بلغت؟ قالوا نعم۔ حضور کریم ترجمہ اس کا، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھے گا۔ خبردار کیا میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے؟ سب نے کہا بے شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، خبردار جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے وہ اس امانت کو امانت رکھنے والے کو پہنچا دے۔ کان کھول کر سن لو، تمام سود کل عدم کر رہا ہوں، تمام قتل معاف کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، وہ بنی سعد میں شیر خوار بچہ تھا، ہذیل نے اس کو قتل کر دیا۔ خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا بے شک۔ حضور نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا قال اللہم اشہد قال اللہم اشہد فلیبلغ الشاہد الغائب الا ان کل مسلم محرم علی کل مسلم ثم قال اسمعوا منی تعیشوا الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا تظلموا انہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ ثم قال ایہا الناس انما النسء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ حرم اللہ الا ان الزمان قد استدارک ہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔
ترجمہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے اللہ گواہ رہنا، پس جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک میرے یہ پیغامات پہنچا دیں۔ کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر فرمایا میری بات اچھی طرح سن لو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے۔ پھر فرمایا اے لوگو، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اور اضافہ کرنا کفر ہے۔ گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔ کان کھول کر سن لو کہ زمانہ لوٹ کر اس دن پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ پھر فرمایا ثم کرا، پھر یہ آیت پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم 3 متوالیات ذو الحجۃ محرم ورجب الذی یدعى شہر مدر الذی بین جمادی وشعبان والشہر 29 و30 الا هل بلغت قال الناس نعم۔ ترجمہ کیا ہے؟ پھر یہ آیت جو پڑھی کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب میں 12 ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے یہ 4 حرام ہیں، یہی درست دین ہے، پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفسوں پر۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالحج، محرم اور چوتھا رجب ہے جس کو شہر مضر کہتے ہیں، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور مہینے کے کبھی 29 دن ہوتے ہیں اور کبھی 30۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے کہا بے شک۔ قال اللہم فاشہد ثم قال ایہا الناس ان للنساء علیکم حقا وان لکم علیہن حقا فعلیہن الا یؤتین فرشکم احدا ولا يدخلن بیوتکم احدا تکرہونہ الا بإذنکم فإن فعلنا فإن اللہ تعالی قد أذن لکم ان تہجروہن بالمضاجع وان تضربوہن ضربا غیر مبرح فإن انتہینا وأطعنکم فلہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف وإنما النساء عندکم اوان لا یملکن لأنفسہن شیئا وإنما أخذتموہن بأمانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ فاتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بہن خیرا الأہل بلغت قال الناس نعم۔ ترجمہ کیا ہے؟ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق ان پر ہیں۔ تمہارے حقوق ان پر یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستر کو روندنے کی کسی کو اجازت نہ دیں، اور جن کو تم ناپسند کرتے ہو انہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں بجز تمہاری اجازت کے، اور اگر ایسا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کو بستروں سے
اپنے بستروں سے الگ کر دو، اور یہ کہ انہیں زد و کوب کرو جو زیادہ شدید نہ ہو۔ بس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے خرونوش اور لباس معروف طریقہ سے پیش کرنا تم پر لازم ہے۔ بے شک عورتیں تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہیں۔ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ سے بطور امانت لیا ہے، اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ بس عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وصیت کرو۔ خبردار، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہم اشہد یا ایہا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم لیکنہ قد رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحقرونہ وقد رضی بہ ان المسلم اخو المسلم انما المسلمون اخوات ولا یحل لامر مسلم دم اخی ولا مال الا بطیب نفس من انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله لا تظلموا انفسكم لا ترجعوا بعد كفارا ويضرب بعضكم رقاب بعض انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ تعالی الا هل بلغت قال الناس نعم قال اللہم اشہد۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے لوگو شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو۔ بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اپنے خون اور اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں گے بجز ان کے حق کے، ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو راہ راست سے بھٹکو گے نہیں، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ سب نے کہا بے شک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ایسا جامع اور جلیل القدر خطبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس میں امت کے ہر طبقہ کے لیے رشد و ہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربند رہے گی تو دونوں جہانوں میں فوز و فلاح کا تاج ان کے سر پر چمکتا دمکتا رہے گا۔ بہت سے پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے کسی قوم کے دانشور بڑی ضخیم کتابیں لکھتے ہیں، پھر بھی پیاس دور نہیں ہوتی۔ حضور کے خطبہ کے ایک ایک جملہ میں علم و حکمت کے سمندر موج زن ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔